یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے میں ایک حدیث آپ کے سامنے مختصراً پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکان کے باہر مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اس چبوترے کا نام تھا صفہ، اور اس چبوترے پر رہنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، یعنی صفہ والے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، یار رشتہ داروں کو، کاروبار کو، روزگار کو، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے تھے اور آپ کے در پر آ پڑے تھے۔ اور ان کا مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کی اداؤں کو، اور صبح سے شام تک، رات سے صبح تک آپ کیا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد انہیں نوٹ کرنا، ان کو محفوظ کرنا، اور محفوظ کرنے کے بعد امت تک ان چیزوں کو پہنچانا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ اصحاب صفہ جو تھے، جو وہاں پر صحابہ کرام رہتے تھے، جو تقریباً 350 کے آس پاس ہیں، یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ ان کے لیے باقاعدہ کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی چیز متعین نہیں تھی کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے، تمہیں فلاں آدمی پڑھانے کے لیے آئے گا اور یہاں سے یہاں تک یہ کتاب تمہیں پڑھنی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی طرح سے ان کے لیے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں باقاعدہ کوئی مطبخ، باورچی خانہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس اللہ کے نبی کی محبت میں آ گئے تھے اور وہاں آ کر پڑ گئے تھے۔ اگر کچھ کھانے کو ملتا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت سی مرتبہ 3 دن کا بھی فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں، یہ اپنے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے مجھے دورہ پڑ جاتا تھا، کمزوری کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا تھا، اور میں مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، جبکہ خدا کی قسم، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھوک ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں کئی دن کے فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ جوتا پہن کر، جس آدمی کو مرگی کا دورہ ہو، جوتا پہن کر اس کی گردن پر پیر رکھ کر لوگ چلیں تو اس کا مرگی کا دورہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ ان کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے کہ ان کی گردن پر جوتے سمیت اپنا پیر رکھ کر گزرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے، مگر مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 3 سال رہے، 3 یا 3.5 سال، اور ان 3 یا 3.5 سال میں آپ نے 5000
374 حدیثیں، یعنی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ، بلکہ حدیث کا آدھا ذخیرہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ صرف 3 ساڑھے 3 سال اللہ کے نبی کے پاس رہے، تو انہی اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر پڑ گئے اس چبوترے پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سارے کام کروں گا، آپ کو کچھ بھی کام ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے سارے کام کروں گا۔ یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی سے کہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو مان لیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے، اور تہجد میں، خاص طور سے تہجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو یہی صحابی اللہ کے نبی کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بہت سی راتوں میں جاگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی میں آج رات بھی آپ کے ساتھ جاگنا چاہتا ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کیا عمل کرتے ہیں میں ان اعمال کو دیکھوں، اور دیکھنے کے بعد انہیں محفوظ کر لوں اور امت تک وہ اعمال پہنچا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم رات کو میرے ساتھ جاگ لینا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جاگ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رات میں جاگے، اجازت لینے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ جاگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سو گئے تو سونے کے بعد جب تہجد کے لیے اٹھے، یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا۔ اللہ کے نبی نے پانی دینے کے بعد، پانی لینے کے بعد وضو کیا۔ اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی کا ان سے اتنا دل خوش ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا، حضرت ربیعہ اسلمی سے، سلنی، یہ کہا سلنی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے کچھ مانگو، آج میں کچھ دینے کے موڈ میں ہوں، مجھ سے کچھ مانگ لو۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ان حضرت ربیعہ اسلمی جو صحابی تھے ان سے کہی کہ آج تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے، آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں وہ دوں گا۔ مسجد نبوی میں تہجد کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی شخص سے یہ کہیں کہ تم جو مانگو گے تمہیں وہ دیا جائے گا، تو اس چیز کے ملنے میں کچھ بھی شک نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو صحابی تھے، ان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ کہہ رہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے آج، اب وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ہماری طرح جی 5 کروڑ روپے دے دو اور ایک مکان دے دو، ایک کوٹھی ہو جائے، ایک کارخانہ ہو جائے، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے صرف ایک بات کہی، بس ایک بات، کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس اس سے علاوہ اور کچھ نہیں، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ بات ان صحابی نے اللہ کے نبی سے کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ اور کچھ مانگ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بظاہر اللہ کے نبی کا مقصد ان صحابی کا یہ امتحان لینا تھا کہ جنت میں میرا ساتھ ہونا، اس سے بڑی ان کی نظروں میں اگر کوئی اور چیز ہوگی تو یہ مانگیں گے، لیکن وہ اس امتحان میں پاس اترے اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہوا، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا مل رہا ہے یا کیا ملنے والا ہے۔ لیکن بات سمجھیے، یہ جب ساری باتیں ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے یہ کہا کہ تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے۔ میری مدد کرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں سجدے زیادہ کرنے پڑیں گے۔ اس واقعے سے اور اللہ کے نبی کی اس حدیث سے یہ بتلانا مقصد ہے کہ سارے کام دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں، یہ بتلانا مقصد ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کی ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ بس فلاں بزرگ کے پاس گئے اور جا کر ان سے دعا کرا لی، اب انسان نے سمجھ لیا کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے، بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی مثال تو ہم ایسے سمجھیں گے کہ کسی آدمی کو دہلی جانا ہو اور وہ دہلی کے بجائے بیٹھ جائے مراد آباد والی بس میں، نیت تو اس نے کی ہے دہلی جانے کی مگر چل رہا ہے وہ الٹا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی دہلی نہیں پہنچے گا، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بتلانا مقصد ہے اس حدیث سے کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اللہ سے دعا کرتے رہو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے اس لفظ کو اور اس جملے کو سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے کہ جی اب دعاؤں میں اثر نہیں رہا، کیا کہ اب دعاؤں میں اثر نہیں رہا، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے حضرت اور بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی سب دعا کر رہے ہیں مگر کسی کی دعا میں اب اثر نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دعاؤں میں تو اثر ہے مگر ہمارا عمل دعا کے خلاف ہے۔ ہم اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں جنت میں جانے کی مگر سارے کام کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے، تو ایسا آدمی جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا بلکہ وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے کتابوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لکھی ہوئی ہے اور بہت اچھی مثال ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور آپ تالوں کے اندر بند تھے، 7 تالوں میں، کتابوں کے اندر لکھا ہے 7 تالوں میں بند تھے آپ، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کرنے کی ہلکی سی بات آ گئی تھی، ہلکا سا سوچ لیا تھا، لیکن فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس گناہ سے پناہ چاہی، اللہ کی پناہ میں آنا چاہا، اللہ سے دعا کی۔ لیکن کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، بتلانا یہ مقصد ہے کہ صرف دعاؤں پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا کہ صرف دعا کر لو اور دعا سے کام چل جائے گا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ زبانوں پر عام ہے، کانوں پر عام ہے، لوگوں نے بہت سنا، بہت سنایا۔ ہم بچپن سے اب تک ان نبیوں کے بارے میں سب سے زیادہ جس کا قصہ ہم نے سنا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر ہر پہلو کے اندر، ہر چیز کے اندر مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلایا بلکہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ آپ نے کوشش کی، دروازوں کے تالے کھلتے گئے۔ اگر وہ نہ بھاگتے اور یہ سوچتے کہ بس صرف دعا کر لو اور دعا سے ہی کام چل جائے گا تو کبھی بھی ان کے لیے تالے نہ کھلتے۔ تالے اس لیے کھلے کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا کہ اے خدا میرے بس میں صرف یہ ہے کہ میں تالوں کی طرف بھاگوں، میں دروازے کی طرف بھاگوں، دروازے کھولنا، تالے کھولنا یہ تیرا کام ہے، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، تو اپنے حصے کا کام کر۔ انہوں نے بس یہ بھاگنے کی کوشش کی، دروازے کی طرف بھاگے، سارے تالے کھلتے گئے۔ یہ واقعہ ان مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گناہوں سے کیسے بچیں، جدھر آنکھیں اٹھاؤ ادھر ہی گناہ ہے، جدھر دیکھو ادھر گناہ، جدھر کان لگاؤ ادھر گناہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو جو مسلمان اس طرح کے بہانے کرتے ہیں یہ واقعہ ان کے لیے درس عبرت ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کرو۔ اب جیسے 2019 میں الیکشن ہوئے، اب الیکشن ہونے کے بعد جی مولویوں کی دعا میں کہاں دم ہے، اجی یہ جو جتنے بھی یہ حضرت جی بنے پھر رہے ہیں، بڑی بڑی پگڑی والے، سفید کرتے والے، ان کی دعاؤں میں کہاں اثر ہے؟ تم تو تفرقہ بازی کرو، تم تو 4 بھائی 4 لوگوں کو 4 نیتاؤں کو ووٹ دو اور سوچو کہ دعاؤں سے کرسی پر اترنے اور بیٹھنے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دعا کرو کہ یہ ہو، یہ کام ہونا چاہیے، مگر دعا کے ساتھ ساتھ کام بھی اسی کے مطابق کرو، تب اثر ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف کام کرو گے تو صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف دعاؤں سے ساتھ ساتھ تدبیر بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ صاف طور سے لکھا ہے کہ جنت آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی، جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے، ان صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کر دی تھی، لیکن اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ اے ربیعہ اسلمی ایک بات سمجھ لو
کہ صرف میری دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، تمہیں خود بھی محنت کرنی پڑے گی، تب تم جنت میں پہنچو گے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد تب تمہیں میرے ساتھ ملے گا۔ صرف میں دعا کر دوں ہاتھ اٹھا کر، ٹھیک ہے مسجد نبوی ہے اور میں اللہ کا سب سے آخری اور سب سے لاڈلا سب سے پیارا رسول ہوں، بہت اچھی بات ہے، اور تہجد کا وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر دعا قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مگر اے ربیعہ اسلمی تمہیں کام بھی وہی کرنے پڑیں گے کہ جن کاموں سے تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ کے نبی ان صحابی کو بھی اور ہم لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف دعا کر کے اس کے خلاف کام کرو گے اور پھر امید یہ رکھو گے کہ اس دعا کے بدلے میں ہمارا اس دعا کے طفیل میں کام ہو جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کام بھی وہی کرنے پڑیں گے، کام بھی ایسے ہی کرنے پڑیں گے۔ کسی زمانے میں کاندھلے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ 4 منٹ ہیں، چلو اس واقعے کو کبھی اور بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، 2 باتیں اس کے اندر بتلائی ہیں اس حدیث کے اندر۔ پہلی بات تو یہ بتلائی کہ ہم جو بھی دعا کریں، اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا کے ساتھ کام بھی وہی کریں کہ جن کاموں سے اس دعا کو تقویت اور طاقت ملے۔ دعا تو کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دیں، اور پورے دن الٹے سیدھے کام کرتے پھریں، سارے گناہ کریں، ہم سارے گناہ کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت دے دے، تو ایسے جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ جب دعا جنت کے لیے تو کام بھی جنت والے ہوں۔ دوسری بات، 3 منٹ میں دوسری بات سمجھ لو۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو جنت میں تو سجدوں کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ اب یہ جو فرض نمازیں ان میں جو ہم سجدے کرتے ہیں وہ سجدوں کی کثرت نہیں ہے، وہ تو ایک فرض ہے اللہ کا ہمارے اوپر۔ جو نفلی نمازیں ہیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ اور نفلی نمازیں، آپ ان نمازوں کو پڑھو اور خوب سجدے کرو۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، صاف طور سے لکھا ہے۔ عبادت کرنے کا سب سے زیادہ مزہ سجدے کی حالت میں ہے۔ ہم سجدے کی حالت میں، نفل نمازوں کے سجدوں میں، فرض نمازوں کے نہیں، نفل نمازوں کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد عربی زبان میں اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت ساری دعائیں ہیں کتابوں کے اندر، جو مسنون دعائیں ہیں ان کتابوں کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، مگر اس چیز کو معمول بنانا کہ ہمیشہ سجدے میں ہی دعا کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے آدمی نماز کے بعد سجدے میں دعا ضرور مانگتے ہیں، تو اس چیز کو ریگولر کرنا، ہمیشہ اس کام کو کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، کبھی مانگ لو، کبھی مت مانگو، ہمیشہ اس کام کو کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن آپ سجدے کی حالت میں عربی زبان میں مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ خوب سجدے کریں، خوب نمازیں پڑھیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور جو دعا مانگے عمل اس کے مطابق کریں۔ آج کے اس جو یہ بیان ہوا ہے اس کے اندر یہی 2 باتیں سمجھانی تھی کہ جو دعا مانگے عمل اس کے مطابق کریں، اور دوسری بات یہ کہ نمازیں خوب پڑھیں، سجدے خوب کریں، تاکہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے قریب پہنچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ Subscribe to Mufti Khalid Qasmi and like share the video.